بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. میں عبید اللہ ہوں اور ہم آئی ٹی ان بزنس پڑھ رہے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے این انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر سافٹ ویئر اینڈ اٹس ٹائپس. تو انشاءاللہ آج اس پر ڈسکشن کریں گے. چلے جی شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ لوگ کمپیوٹر ہارڈ ویئر پڑھ چکے ہیں. Computer hardware are those things you can touch. For example, your system unit, monitor, etc. یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں. Computer software, on the other hand, is something you cannot touch because it's nothing more than a bunch of electronic bits and bytes. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے انسانی جسم ہے اس کو آپ محسوس کرتے ہیں، اس کا وزن ہوتا ہے، اٹ آکوپائی اسپیس کے کو میٹر ہوتا ہے، تو وہ تو ہارڈ ویئر ہو گیا. لیکن آپ کے ذہن میں جو سوچ ہے، جو خیالات ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کا سافٹ ویئر ہے اور اس کو آپ جو ہے ٹچ نہیں کر سکتے. آپ کے ذہن میں آپ سورہ فاتحہ یاد کیا ہوا ہے، آپ نے کوئی اچھی تھیوری سیکھی ہوئی ہے، وہ سارا سافٹ ویئر ہے. آپ نے پاکستان کا آئین پڑھا ہوا ہے، یہ سارا سافٹ ویئر ہے. These bits and bytes, however, combine into computer programs. لیکن یہی bits and bytes جو ہے نا، اس سے بنتے ہیں کمپیوٹر پروگرامس، یا ان کو ایک اور لفظ بھی بولتے ہیں applications that provide specific functionality to your system. اور اس سے آپ کا کمپیوٹر جو ہے، وہ جو اتنے شاندار کمپیوٹر کے آپ کام دیکھتے ہیں، وہ سارے ان پروگرامس کی وجہ سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کمپیوٹر ہارڈ ویئر جو ہے بالکل ایسے ہی جیسے انسانی جسم ہو، روح نکل جائے تو آپ اس کو صرف ایک لاش کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور روح ہو تو یہ جسم جو ہے نا، روح کی سواری ہے. اس طرح یہ جس کو آپ کمپیوٹر کہتے ہیں، یہ وزنی ڈبے سبے، یہ مانیٹر، یہ سب کچھ، کی بورڈ وغیرہ، یہ سواری ہے کس چیز کی؟ کمپیوٹر سافٹ ویئر کی. سافٹ ویئر ہوتا ہے تو یہ زندہ ہو جاتے ہیں اور دنیا جہاں کے کام کرتے ہیں. کون سے کام؟ فار ایگزامپل، اف یو وانٹ ٹو کرنچ سم نمبرس، کچھ نومیریکل قسم کا کام کرنا، ٹھیک ہے نا، پھر بیلنس شیٹ انکم اسٹیٹمنٹ بنانی ہے، یو مے نیڈ اے پیس آف سافٹ ویئر کالڈ اسپریڈ شیٹ پروگرام. ٹھیک ہے، جس طرح مائکروسافٹ ایکسل ہے، اسپریڈ شیٹ ایک پروگرام ہے، اس طرح کے پروگرام آپ کو ضرورت ہوگی. یا ایک پرانا ہوتا تھا لوٹس 123، یہ بھی اسپریڈ شیٹ پروگرام ہے. اسی طرح پھر اگر آپ کو لیٹر لکھنا ہے، اپنا سی وی لکھنا ہے، کوئی بک لکھنی ہے، یو نیڈ اے ورڈ پروسیسنگ پروگرام. ٹھیک ہے، مائکروسافٹ ورڈ ہو گیا، ایک پرانا تھا ورڈ اسٹار یا ورڈ پرفیکٹ. اس طرح کا سافٹ ویئر آپ کو چاہیے. If you want to make changes to some pictures you took with your digital camera, you need graphic editing software. تو آپ کو اس طرح کا سافٹ ویئر چاہیے جو پکچرز کو ایڈٹ کر سکے. تو ہر مخصوص کام کے لیے اپنے مخصوص سافٹ ویئر ہوتے ہیں. In other words, you need separate software for each task you want to do with your computer. Fortunately, most new computer systems come with a lot of this software already installed. تو یہ آپ لوگوں کو پہلے سے ہی بات معلوم ہے کہ یہ بہت سارے سافٹ ویئر تو پہلے سے ہی انسٹال ہوتے ہیں. بالفرض آپ ایم ایس آفس انسٹال کر لیں تو اس میں ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر بھی آ جاتا ہے، اسپریڈ شیٹ بھی، اور اس کے علاوہ بھی 10 اور پروگرام آ جاتے ہیں، کئی پروگرام اور آ جاتے ہیں. اچھا جی، کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ٹائپس کی ہیں. ٹھیک ہے، تو سافٹ ویئر سب سے پہلے تو اگر ہم اوور آل بیسک بات کریں تو سافٹ ویئر از اے سیٹ آف پروگرام دیٹ گورن دا فنکشنالٹی، دا فنکشنز آف کمپیوٹر. اچھا، اس کے دو ٹائپ ہیں، ایک ہے سسٹم سافٹ ویئر اور ایک ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر. اور خود سسٹم سافٹ ویئر کے آگے پھر ٹائپس ہیں. پہلے سسٹم سافٹ ویئر. سسٹم سافٹ ویئر کنٹرول دا انٹرنل کمپیوٹر آپریشن. کمپیوٹر کے جو انٹرنل آپریشن ہے یہ ان کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے نا.
اٹ کنٹرولز دا انٹرنل کمپیوٹر آپریشن. اور اس کی وجہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کیا کرتا ہے؟ اٹ کیری آؤٹ نیسیسری آپریشن فار اسپیسیفائڈ ایپلیکیشن ٹو فنکشن. ٹھیک ہے. عام طور پہ یوزر جو ہے وہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی بڑی قدر کرتے ہیں. سسٹم سافٹ ویئر ان کو صحیح طور پہ تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی کام کی چیز ہے. ٹھیک ہے. ایک آسان سا سسٹم سافٹ ویئر مائکروسافٹ ونڈوز ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے. یا پرانے زمانے میں ہمارے پاس ہوتا تھا ڈسک آپریٹنگ سسٹم ڈاس. تو بہرحال یہ ہمارے پاس سسٹم سافٹ ویئر ہے. لوگ زیادہ جو قدر کرتے ہیں وہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ورڈ مائکروسافٹ ورڈ کے لوگ بہت قدر کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا سی وی اس میں لکھنا ہوتا ہے, اپنے لیٹرز لکھنے ہوتے ہیں, کئی اہم ڈاکومنٹس اس میں لکھنے ہوتی ہیں, تو وہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی قدر کرتے ہیں. لیکن سسٹم سافٹ ویئر بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کر بہت زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس پر انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. پھر سسٹم سافٹ ویئر کے دو ٹائپس ہیں, سسٹم مینجمنٹ سافٹ ویئر اینڈ ڈیولپمنٹ سافٹ ویئر. سسٹم مینجمنٹ سافٹ ویئر میں وہ سافٹ ویئرز آتے ہیں جو ہمارے کمپیوٹر سسٹم کو مینیج کرتے ہیں. اس میں آپریٹنگ سسٹم ہے, ڈیوائس ڈرائیور ہے, سسٹم یوٹیلیٹی ہے. آگے اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن آ رہی ہے. آپریٹنگ سسٹم, ڈیوائس ڈرائیور اور سسٹم یوٹیلیٹیز, یہ سسٹم مینجمنٹ سافٹ ویئر میں آتے ہیں. ڈیولپمنٹ سافٹ ویئر میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں مختلف پروگرامنگ لینگویجز, کمپیوٹر کے مختلف لینگویجز, پھر لینگویج کے ٹرانسلیٹر, لنکر, لوڈر وغیرہ. ان پر بھی آگے تھوڑی سی ڈسکشن آ رہی ہے. ایپلیکیشن سافٹ ویئر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں کہ جو عام طور پہ لوگوں کو زیادہ معلوم ہوتے ہیں, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کیونکہ ان سافٹ ویئر میں ان کے اپنے پرٹیکولر کام ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے میں نے مائکروسافٹ ورڈ کا آپ کو بتایا, ایکسل کا بتایا, یا اس طرح کے سافٹ ویئر. ٹھیک ہے نا. تو یا جیسے پاور پوائنٹ ہو گئے جس میں آپ اپنی پریزنٹیشنز بناتے ہیں. تو دیز آر آل ایپلیکیشن سافٹ ویئر. اب ایپلیکیشن سافٹ ویئر خود اس کے دو ٹائپس ہیں, ایک وہ جو جنرل پرپز کے ہیں اور ایک وہ جو اسپیشل پرپز کے لیے بنائے گئے. اب جنرل پرپز کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ بالفرض ایک 100 لوگوں سے رینڈملی 100 لوگوں کو سلیکٹ کر کے ان کا سیمپل لے لیں, 100 لوگوں کا رینڈم سیمپل لے لیں, ان کو کہیں کہ آپ کون سے سافٹ ویئر ریگولرلی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو جنرلی آپ کو بتائیں گے وہ اس طرح کے سافٹ ویئر ہوں گے. ورڈ پروسیسر ہو گیا, پریزنٹیشن, اسپریڈ شیٹ, امیج ایڈیٹر, اس طرح کے سافٹ ویئر وہ بہت زیادہ استعمال کرتے. ورڈ پروسیسر جیسے مائکروسافٹ ورڈ ہو گیا, پریزنٹیشن کے لیے پاور پوائنٹ ہو گیا, اسپریڈ شیٹ, ایکسل ہو گیا, اس طرح کے سافٹ ویئر. یہ سافٹ ویئر بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, بہت بڑی تعداد میں لوگ استعمال. میں نے کہا آپ رینڈملی 100 لوگوں سے پوچھیں اور آپ کو تقریباً جو ہے نا 95% سے بھی زیادہ لوگ بتائیں گے کہ وہ یہ سافٹ ویئر ریگولر استعمال کرتے ہیں. تو اس جنرل پرپز کا مطلب ہے یہ ہر کسی کی ضرورت ہے. اسپیشل پرپز جب آپ اس طرح 100 لوگوں سے پوچھیں گے تو بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ میں یہ سافٹ ویئر استعمال کرتا ہوں. جیسے آپ کے پاس مختلف ریزرویشن سسٹم ہوتے ہیں, جیسے ایئر لائن ٹکٹ کے لیے ریزرویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ سسٹم کتنا استعمال کرتے ہیں, یا کوئی اٹینڈنس کے لیے کوئی سسٹم ہے, آپ یہ سسٹم کتنا استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ ہمارے اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس ہم کمپیوٹر میں انٹر کرتے ہیں اور ایک اٹینڈنس سسٹم ہے, لیکن آپ لوگ کتنا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح بلنگ سسٹم ہے. ٹھیک ہے. کمپنیز میں استعمال ہوتا ہے کسٹمرز کو بلز وغیرہ بھیجنے کے لیے. یا رپورٹ کارڈ جنریٹر ہے. بالفرض آپ کا جو سیمسٹر مکمل ہو جائے تو کئی یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ رپورٹ کارڈ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ رپورٹ کارڈ جنریٹر ظاہر ہے کہ آپ لوگ روٹین میں استعمال نہیں کرتے. اسی طرح اور کئی ایک سسٹم ہے جو پرٹیکولر ایریا میں ہی لوگ استعمال کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو اسٹیٹسٹکس سے ریلیٹڈ میں استعمال کرتا ہوں SPSS, اسٹیٹسٹیکل پروسیجر فار سوشل سائنسز. ٹھیک ہے. یا اسٹیٹسٹیکل پیکج فار سوشل سائنسز. یہ سافٹ ویئر عام لوگ نہیں پہچانتے, بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں. تو یہ اسپیشل پرپز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک خاص مقصد کے لیے ہوتے ہیں اور جنرل پرپز کے لیے نہیں ہوتے. یہ عام آدمی کی ضرورت نہیں ہوتے. اب یہی چیز جو میں نے آپ کو ادھر بتائی آپ کو ایک ڈائیگرام میں بھی بتاتے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, اس کی دو ٹائپس ہیں, سسٹم سافٹ ویئر, ایپلیکیشن سافٹ ویئر. سسٹم سافٹ ویئر کے آگے دو ٹائپس ہیں, مینجمنٹ
سسٹم مینجمنٹ سافٹ ویئر اور ڈیولپمنٹ سافٹ ویئر. اسی طرح اپلیکیشن سافٹ ویئر کے جنرل پرپز بھی ہوتے ہیں اور اسپیسیفک پرپز بھی ہوتے ہیں، جو تھوڑا بہت یہ چیزیں پچھلے سلائڈ پہ لکھی ہوئی تھی، میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں. لیکن ان دو کی آگے ڈیٹیل اور آ رہی ہے، ان کو پھر انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن اس پریزنٹیشن میں ان دونوں کی آگے تھوڑی سی ڈیٹیل آ رہی ہے. اچھا، یہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کی. آپریٹنگ سسٹم کیا ہے؟ An operating system is an interface between a computer user and computer hardware. یعنی آپریٹنگ سسٹم کیا ہے؟ یہ ایک انٹرفیس ہے، یعنی یہ وہ کھڑکی ہے جس کے تھرو آپ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ کہیں بینک وغیرہ میں جاتے ہیں تو ایک کھڑکی ہو کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کھڑکی کے دوسرے بینک کے لوگ ہوتے ہیں، تو اور ادھر سے آپ اس کھڑکی کے تھرو ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو یہ کھڑکی جو ہے انٹرفیس ہو جائے گی. تو آپ کے پاس یہ ایک انٹرفیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بٹوین اے کمپیوٹر یوزر اینڈ کمپیوٹر ہارڈ ویئر. ٹھیک ہے، اب یہ کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر ہے، اس میں سی پی یو ہے، ریم ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہ سارا کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر ہے. اس کے ساتھ انٹریکشن اصل میں کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم. ٹھیک ہے، آپ جو طرح طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، یہ بھی ذرا دیکھیں. بالفرض آپ کے پاس مائکروسافٹ ورڈ ہے، تو ورڈ جو ان کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو براہ راست نہیں کرتا، وہ آپریٹنگ سسٹم کے راستے سے کرتا ہے. اسی طرح سسٹم آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ اور کئی سسٹم سافٹ ویئر ہوتے ہیں، جیسے بالفرض یوٹیلیٹیز ہو گئی، میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا. تو وہ جو ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم کے تھرو کرتے ہیں. بہرحال یہ سارے آپ کے پاس سافٹ ویئر ہیں، آپریٹنگ سسٹم بھی سافٹ ویئر ہے، اپلیکیشن سافٹ ویئر بھی، اور سسٹم سافٹ ویئر بھی. یہ سارے جو ہے نا سافٹ ویئرس ہیں. یہ سارے سافٹ ویئر بیسیکلی ایک اسپیشل سافٹ ویئر ہے جس کو ہم آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں، اس کے تھرو وہ انٹریکٹ کرتے ہیں ہارڈ ویئر کے ساتھ. ویسے تو اس طرح کے پروگرام بنائے جا سکتے ہیں، ایک وقت میں تھوڑا بہت بناتا رہا ہوں کہ جو آپریٹنگ سسٹم کو بائی پاس کر کے براہ راست اس سے انٹریکشن کر لیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ خاص طور پہ پروگرامرز کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، روٹین کے جو لوگ ہیں، وہ جو سافٹ ویئر ہیں، وہ آپریٹنگ سسٹم کے راستے سے ہی ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. اور یہ یوزر ہیں، یہ میں اور آپ ہیں، یہ مختلف یوزر ہیں. یوزر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n تک یوزر ہیں. وہ سافٹ ویئر کے راستے ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور سافٹ ویئر بھی آپریٹنگ سسٹم کے راستے، یعنی الٹیمیٹلی سارے ہی آپریٹنگ سسٹم کے راستے ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. An operating system is a software which perform all basic tasks. اور وہ بیسک ٹاسک کون سے ہیں؟ جیسے فائل مینجمنٹ ہے. فائل مینجمنٹ کیا ہے؟ یہ فائل یہاں سے کاپی کرنی ہے، ادھر پیسٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، اس فائل کو ڈیلیٹ کرنا ہے، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی. ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے، اس فائل کو اس ڈائریکٹری سے اس ڈائریکٹری میں موو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ فائل مینجمنٹ یہ بھی آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے. ایک اہم چیز جو آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے، جو یوزر کو ذرا کم نظر آتی ہے، وہ ہے میموری مینجمنٹ. کمپیوٹر میں بہت تھوڑی مقدار میں تھوڑی سی میموری ہوتی ہے، اور جس میں مختلف پروگرام اسی کو یوز کرتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم میموری کے مختلف پورشنز کر کے جو آپ 10 پروگرام آپ نے لوڈ کیے ہوتے ہیں، ہر پروگرام کو میموری کا ایک پرٹیکولر ایریا اسائن کرتا ہے اور اس کو مینیج کرتا ہے کہ ایک پروگرام دوسرے پروگرام کے میموری میں نہ چلا جائے. ٹھیک ہے نا، اور یہ ڈسپلن کے تحت سارے پروگرام چلتے رہیں. تو اور خاص طور پہ یہ اس ایریا میں نہ آ جائے جس ایریا میں آپریٹنگ سسٹم خود موجود ہے. تو یہ میموری مینجمنٹ بھی آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. پھر ہے پروسیس مینجمنٹ، جو بیک وقت 3-4 پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں. مائکروسافٹ ورڈ لگا ہوا ہے، پرنٹنگ کر رہا ہے. ایکسل میں کوئی اور کیلکولیشن چل رہی ہے، کسی اور سافٹ ویئر میں اور کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ان تمام پروسیسز کو وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان تمام پروسیسز کو وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، پیریفرل ڈیوائسز جو مختلف کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ڈیوائسز ہوتے ہیں، ان کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. جیسے ڈسک ڈرائیوز ہیں، پرنٹرز ہیں،
ان کو بھی کمپیوٹر یا آپریٹنگ سسٹم مینیج کر رہا ہوتا ہے. اب ذرا آپ اندازہ کریں اگر ایک ہی کمپیوٹر سے پہلے کو 2 کمانڈ آ جائیں کہ جی یہ ایک پیج اور یہ پرنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ آپریٹنگ سسٹم فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا پرنٹر کون سا جو وہ پیج ہے بالفرض ایک ورڈ سے آئے اور ایک سے ایکسل سے آئے, تو کون سا جو ہے نا پرنٹر میں پہلے جائے گا, کون سا بعد میں جائے گا, اور پرنٹنگ کے سارے مطلب ہے. اور پرنٹنگ پرنٹر ورڈ سے فارغ ہو جائے تو پھر وہ اس کو مائکروسافٹ ایکسل کو اجازت دیتا ہے کہ چلو آپ تم استعمال کر لو. تو یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کا بھی پرنٹ آ گیا دوسرا بھی اور وہ مکس ہو کے پرنٹ ہو جائے, تو وہ تو سب کچھ خراب ہو جائے گا. کچھ مشہور جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس میں لائنکس ہے. لائنکس آپریٹنگ سسٹم بڑا مشہور آپریٹنگ سسٹم ہے. ونڈوز تو بہت ہی مشہور ہے, ونڈوز آپریٹنگ سسٹم. میں اس وقت خود بھی ونڈوز استعمال کر رہا ہوں. وی ایم ایس میں نے بہت کم یوز کیا ہوا ہے, لیکن بہرحال نام تھا, میں نے کہا کہ آپ کے لیے رکھ لوں. یہ کچھ اور آپریٹنگ سسٹم ہے. ایک اور جو ہم نے بڑا پرانا ایک وقت استعمال کرتے تھے وہ ہے ڈسک آپریٹنگ سسٹم. تو بہرحال آپریٹنگ سسٹم بہت ہیں, ٹھیک ہے. جو لوگوں کو بہت بڑا پتہ ہوتا ہے وہ ونڈو کا پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا پرانا والا جو ہے ڈسک آپریٹنگ سسٹم. یہ 2 بڑے مشہور ہیں. باقی بھی ہیں لیکن وہ ذرا اتنے مشہور نہیں ہیں. چلے جی آپریٹنگ سسٹم سے آگے بڑھتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم کیا کام کرتا ہے تھوڑا بہت میں نے ادھر بھی بتا دیا کہ میموری کو مینجمنٹ کا, پروسیسر کے مینجمنٹ کو, مختلف ڈیوائسز کے مینجمنٹ کو, فائل کے مینجمنٹ کو, سیکیورٹی کے قسم کے کو, یہ تمام بہت سارے کام ہیں جو آپریٹنگ سسٹم بیک گراؤنڈ پہ بیٹھ کر آرام سے کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کے کام ہیں. ڈیوائس ڈرائیور یہ اگین آپریٹنگ سسٹم کے سپورٹ کے لیے جب آپ کمپیوٹر کے ساتھ اضافی ڈیوائسز لگاتے ہیں تو کئی ڈیوائسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ براہ راست آپریٹنگ سسٹم سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, اور ان کے لیے ہمیں ڈرائیورز چاہیے ہوتے ہیں. مور کامنلی نون ایز ڈرائیور یا ڈیوائس ڈرائیور اور ہارڈ ویئر ڈرائیور از اے گروپ آف فائلز that enable one or more hardware devices to communicate with computer operating system. ٹھیک ہے, آپ کمپیوٹر میں نیا ہارڈ ویئر ڈیوائس انسٹال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بالفرض نیا پرنٹر کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. اب خیر ونڈو کے پاس تو بہت سارے ڈرائیورز پہلے سے پڑے ہوتے ہیں, لیکن پرانے آپریٹنگ سسٹم جو ہیں ان کے پاس اکثر کے پاس جو ہے نا اپنا ڈیوائس ڈرائیور نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. اور ابھی بھی ونڈوز کے پاس بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں کہ بہت سارے ڈرائیورز موجود نہیں ہوتے. تو پھر کیا ہم کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس جو آپ پرنٹر نیا لے کر آئے ہیں, کچھ اور نیا لے کر آئے ہیں, تو اس کے ساتھ ایک سی ڈی ہوتی ہے یا کوئی فلیش ہوتا ہے جس میں کچھ فائلز ہوتی ہے, کمپیوٹر کی فائلز ہوتی ہیں, اور وہ بیسیکلی ڈرائیور فائلز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ان فائلز کو آپ جب انسٹال کرتے ہیں, جب آپ ان کو انسٹال کرتے ہیں تو یہ آپ کا ڈیوائس, آپ کا جو نیا پرنٹر ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. آپریٹنگ سسٹم اس کو پہچاننے لگتا ہے, وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس سے اس طرح کا کام لینا ہو تو کیا کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات وہ سمجھنے لگتا ہے. Without driver, the computer would not be able to send and receive data correctly to hardware devices such as a printer. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ کون سے ڈیوائسز کو ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے. تو hardware devices that are unknown by the operating system or that have features that are unknown, یا تو اس کو fully unknown ہے یا پھر اس کے کچھ features ہیں جو unknown ہیں, تو پھر ان کو ڈیوائس ڈرائیور کی ضرورت پڑتی ہے. یہ کچھ آپ کے لیے چھوٹی سی لسٹ میں بنا دی ہے, جیسے کارڈ ریڈر ہو گیا, موڈیم ہو گیا. موڈیم مینز ماڈولیٹر ڈی ماڈولیٹر. یہ اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر ہے. اینالاگ سگنل کو ڈیجیٹل میں اور ڈیجیٹل سگنل کو اینالاگ میں, کنٹینیوس ویو کو ڈسکریٹ ویو میں اور ڈسکریٹ ویو کو کنٹینیوس ویو میں یہ کنورٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. بیسیکلی انٹرنیٹ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. انٹرنیٹ کے ساتھ یہ چیز استعمال ہوتی ہے, یہ ڈیوائس استعمال ہوتا ہے. موڈیم مدر بورڈ ہے. اسی طرح نیٹ ورک کارڈ ہے. آپ کمپیوٹر میں نیا نیٹ ورک کارڈ انسٹال کرتے ہیں, نیا پرنٹر انسٹال کرتے ہیں, کوئی نیا اسکینر انسٹال کرتے ہیں, ساؤنڈ کارڈ, ٹیپ ڈرائیو.
ٹیپ ڈرائیو ویسے کتنے نے یوز کیا ہے. یہ وی سی آر کے پرانے کیسٹ کی طرح ہوتا ہے. یو ایس بی ڈیوائسز، ویڈیو کارڈ، تو اس طرح کے مطلب اضافی ڈیوائسز ہوتے ہیں جو آپ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. دے نیڈ ڈرائیورس، ان کا ڈرائیور بھی انسٹال کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ یہ ڈرائیورس آن لائن مل جاتے ہیں، کئی دفعہ یعنی آن لائن نہیں ملتے، کئی دفعہ ونڈو میں پہلے سے انسٹال ہوتے ہیں. لیکن وہ تمام ڈیوائسز جن کا آپریٹنگ سسٹم کو اس کا پتہ نہ ہو تو اس کے لیے ڈیوائس ڈرائیور چاہیے ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپریٹنگ سسٹم کا یہ تیسرا کمپوننٹ ہے اور وہ ہے سسٹم یوٹیلیٹیز. یہ اضافی یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں. A utility or system utility is a computer software intended to analyze, to configure, to monitor or help maintain a computer. تو یہ کمپیوٹر کو یعنی کمپیوٹر کے پرابلمس کو انالائز کرنے کے لیے، اس کو کنفیگر کرنے کے لیے، اس کو مانیٹر کرنے کے لیے اور کئی طرح اس طرح کے میں کمپیوٹر کو پراپرلی مینٹین کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بالفرض کیسے؟ کمپیوٹر کی میموری ہے اور وہ بے ترتیبی سے کمپیوٹر کے ہارڈ اسپیس ہے اور وہ بے ترتیبی سے یوز ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آخر میں آپ کے کمپیوٹر کے میں اگرچہ اسپیس ہے لیکن آپ اس میں ایک فائل رکھتے ہیں، آپ اس میں ایک 1 GB کی فائل رکھتے ہیں. کمپیوٹر کہتے ہیں کہ اسپیس ختم ہو گئی، لیکن جب آپ وہ خالی اسپیس دیکھتے ہیں خالی اسپیس زیادہ ہے 1 GB سے. یہ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کمپیوٹر میں ڈیٹا مطلب جس انداز سے لکھا گیا ہے تو درمیان میں چھوٹے چھوٹے اسپیسز ہیں. کوئی ایک اکٹھا اسپیس 1 GB کا کہیں پر نہیں ہے، باقی وہ تھوڑے تھوڑے اسپیسز اکٹھے کر لیں تو وہ 1 GB سے زیادہ بنتا ہے. اب اگر آپ اس طرح کے صورتحال ہے اور آپ ہارڈ ڈسک پر ڈی فریگ ایک پروگرام ہے اگر وہ آپ چلا لیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ سارا جو چھوٹے چھوٹے اسپیسز ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس کو ایک جگہ پر لے آئے گا. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب آپ وہ بڑی فائل ادھر سیو کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف کمپیوٹر یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں. It is a list of different utility program categories. For a list of یہ آپ کے پاس کون کون سے کمپیوٹر یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں. جیسے اینٹی وائرس ایک بڑی مشہور یوٹیلیٹی ہے. آپ کے کمپیوٹر کا خدا نخواستہ کمپیوٹر کو وائرس لگ گیا تو اینٹی وائرس وہ پروگرام ہوتے ہیں جو بیسیکلی they are not part of operating system but they help it. ٹھیک ہے، وہ وائرس کو ڈیلیٹ کرنے میں اور کمپیوٹر کو واپس اپنی فنکشن کی طرف لانے میں ہیلپ کرتے ہیں. بیک اپ سافٹ ویئر ہے آپ کا ریگولر بیسس پہ. یہ میں تمام اسٹوڈنٹ کو کہوں گا کون کو یہ بات سبق آنا چاہیے کہ ریگولر بیسس پہ اپنا ڈیٹا کا بیک اپ لیتے رہیں. ٹھیک ہے نا، خاص طور پہ جب آپ تھیسس وغیرہ پہ کام کریں تو اس کا بیک اپ لیتے رہیں. وائرس وغیرہ لگ جاتے ہیں، تھیسس تباہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بیک اپ ایک سے زیادہ جگہوں پر اپنا ڈیٹا کا بیک اپ رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اپنے اہم ڈیٹا کا بیک اپ رکھنا. تو بیک اپ سافٹ ویئر بھی ہوتے ہیں. اس طرح کے کلپ بورڈ ہے جو کاپی پیسٹ میں آپ کے کام آتا ہے. کمپریشن یوٹیلیٹی جو ڈیٹا کو کمپریس کر کے تھوڑی جگہ میں زیادہ ڈیٹا رکھنے کے لیے کام آتا ہے. کرپٹوگرافی ہے وہ جو آپ اپنے میسیجز کو انکرپٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہر کوئی اس کو نہ پڑھ سکے اور آپ جس کو چاہتے ہیں صرف وہ پڑھ سکے. تو یہ اس کے لیے کرپٹوگرافک سافٹ ویئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ڈیبگرز ہیں جو ایرر کو پکڑنے میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکس ہے. ڈسک چیکرز ہیں. اب یہ ڈسک چیکر وہ پروگرام تھا کہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں ذکر کیا آپ کو. ڈی فریگ ہے، ڈسک کلین اپ ہے، اسکین ڈسک ہے. اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پارٹیشن ایڈیٹر ہے. ڈسک میں پارٹیشن آپ نے کرنی ہو تو اس کے لیے کام آتے ہیں. ڈاکٹر واٹسن کا مجھے بھی نہیں پتا، اس کا پتہ وہ لگانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے علاوہ انکرپشن ٹول ہے، فائل مینیجر ہے، ہیکس ایڈیٹر. یہ جو ہیکسا ڈیسیمل آپ تو بیسیکلی روٹین میں ڈیسیمل نمبر سسٹم میں کام کرتے ہیں. کمپیوٹر بائنری نمبر سسٹم کی ایک ایکسٹینشن ہے ہیکسا ڈیسیمل نمبر سسٹم، اس میں کام کرتا ہے. تو اس کے لیے ہیکس ایڈیٹرز ہوتے ہیں. اور اس میں آپ جس سسٹم میں کام کرتے ہیں وہ بیس 10 ہے کیونکہ اس میں 10 سمبل ہوتے ہیں 0 سے لے کے 9 تک. کمپیوٹر جس میں کام کرتا ہے اس میں 16 سمبل ہوتے ہیں. بیسیکلی وہ
16 جو ہے 2 سے ہی بنا ہے، کیونکہ آپ غور کریں تو یہ 2 پاور 4 ہے. تو ہیکسا ڈیسیمل ایڈیٹر ہوتے ہیں. اس طرح میموری ٹیسٹرز ہوتے ہیں، نیٹ ورک مانیٹر ہوتے ہیں جو آپ کے نیٹ ورک کو مانیٹر کرتے ہیں. اس کا پیکیج مینیجر، رجسٹری کلینر جو ونڈوز کی رجسٹری ہوتی ہے اس کو کلین کرنے کے لیے، اسکرین سیورز ہوتے ہیں، سسٹم مانیٹرز ہوتے ہیں. دیز آر سسٹم یوٹیلیٹیز، اور یہ آپ پہ بہت سارے کام کرتے ہیں. اچھا جی، تو ابھی ہم نے یہ آپ غور کریں، میں نے سسٹم مینجمنٹ سافٹ ویئر میں آپریٹنگ سسٹم، ڈیوائس ڈرائیور، سسٹم یوٹیلیٹیز، یہ 3 ہم نے پڑھ لی. اب ہم ڈیولپنگ سافٹ ویئر کی طرف، یہ جو پروگرامنگ لینگویج ٹرانسلیٹر، لنکر، لوڈر، ان کی طرف آتے ہیں. باقی ان پر میں ڈسکشن نہیں کروں گا. ان کو جب ہم ورڈ پروسیسر یا یہ چیزیں پڑھیں گے تو جنرل پرپز خود بخود ہی کور ہو جائے گا. ان پر زیادہ ڈیٹیل میں ہم بات نہیں کریں گے. چلے جی، پہلے بات کرتے ہیں پروگرامنگ لینگویج کی. اور اب ہم کہاں پر آ گئے ہیں؟ اب ہم ڈیولپنگ سافٹ ویئر کی طرف آ گئے ہیں. پروگرامنگ لینگویجز. اب پروگرامنگ لینگویجز میں سنس کمپیوٹر آر ڈیجیٹل ڈیوائس، کمپیوٹر بیسیکلی ہیں ڈیجیٹل ڈیوائس، دے اونلی ریکگنائز بائنری ڈیٹا. یاد رکھیں، کمپیوٹر جس کو سمجھتا ہے وہ اس کو ہم مشین کوڈ یا مشین لینگویج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بائنری نمبر وہ 0 1 کے کوڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کمپیوٹر اس کو براہ راست سمجھ لیتا ہے، اس کو سمجھانے کی کمپیوٹر کو ضرورت نہیں پڑتی. وہ یہ سمجھے کمپیوٹر کی اوریجنل لینگویج ہے، یہ کمپیوٹر کی اوریجنل لینگویج ہے. ٹھیک ہے نا. مشین کوڈ، ایوری پروگرام، ویڈیو، امیج، کیریکٹر آف ٹیکسٹ از ریپرزینٹیڈ ان بائنری. ٹھیک ہے، بائنری میں کس طرح، جیسے آپ یہ اے لکھتے ہیں تو یہ آسکی کوڈ، اے کا آسکی کہتے ہیں امریکن اسٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج. امریکن اسٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج. تو آپ جب کیپٹل اے لکھتے ہیں تو اس کا کوڈ یہ ہے 01000001، یہ اس کا کوڈ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کوڈ کیپٹل اے کے علاوہ کسی کا نہیں ہوگا. اسمال اے کا کوڈ بھی اس کے مختلف ہوگا. تو بہر دس بائنری ڈیٹا اور مشین کوڈ اس پروسیس از ان پٹ بائی سی پی یو، اور اس کو سی پی یو براہ راست سمجھتا ہے. اس کی ٹرانسلیشن کی سے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ وہ لینگویج ہے جو کمپیوٹر خود سمجھتا ہے. The resulting output is sent to the operating system or an application which displays the data visually. ٹھیک ہے نا. بالفرض آپ انٹرنلی کمپیوٹر میں اس طرح لکھا ہوگا، لیکن جب وہ اسکرین پر آئے گا تو وہ اس طرح اے ہوگا، اس طرح نہیں آئے گا اسکرین پر. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ جو امیجز کمپیوٹر میں اسٹور کرتے ہیں، an image may have thousands or even millions of binary values. They determine the color of each pixel. ٹھیک ہے. مشین لینگویج کیا ہے؟ مشین کوڈ، مشین لینگویج یا مشین کوڈ کہتے ہیں، از اے لو لیول لینگویج کمپرائز آف بائنری ڈیجٹس. ٹھیک ہے، تو یہ لو لیول لینگویج ہے، اور یہ اس طرح کی لینگویج ہے، یہ اس طرح خدا اگر انسٹرکشن ہے یہ پرنٹ کر دو، یہ سیو کر دو، جو کچھ بھی ہے اسکرین پر اے لکھ لو، بی لکھ لو، سی لکھ لو، یا سارا کا سارا اسی طرح پر انٹرنلی اسٹورڈ ہے. نو ٹرانسلیشن سافٹ ویئر اس کے لیے کمپیوٹر کو ٹرانسلیشن سافٹ ویئر کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ باقی جتنی لینگویج ہیں، جیسے اسمبلی لینگویج ہے، جیسے سی لینگویج ہے، C++ ہے، جاوا اسکرپٹ ہے، پیتھون ہے، یہ سارے عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو لوویسٹ لیول لینگویج کہیں گے، اس کو لو لیول کہیں گے، اس کو ہائی لیول یا انٹرمیڈیٹ لیول، اور اس کو ہائی لیول لینگویج کہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہوتا ہے. High level languages such as Swift and C++ must be compiled. ان لینگویج کو کمپائل، اور کمپائل کا کیا مطلب ہے کہ ان کے لیے ٹرانسلیٹرز چاہیے، کیونکہ یہ لینگویج، اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ یہ لینگویج کس فارم میں ہوتی ہے. اس طرح یہ 0 1 کے فارم میں نہیں ہوتی، یہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسے فارم میں ہوتی ہے کہ جس کو عام لوگ سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کچھ نہ کچھ ایٹ لیسٹ سمجھ جاتے ہیں. پروگرامر تو بالکل سمجھ جاتے ہیں، لیکن عام لوگ بھی تھوڑا بہت سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہ تو انگلش لکھی ہوئی ہے. چلے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی ایگزامپل بتا دیتا ہوں. میں پھر ادھر واپس آتا ہوں. یہ میرا اپنا ایک پروگرام ہے. یہ پروگرام کیا کرتا ہے یہ میں نے آپ کو نہیں بتانا. ٹھیک ہے،
لیکن آپ اس میں بہت سارے ایسے الفاظ دیکھیں گے، جیسے یہ دیکھیں ود، ٹھیک ہے، یا اور کچھ بھی نہیں، لیکن ہے تو یہ انگلش کے الفابیٹ سے استعمال ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں ریکارڈ سیٹ، ٹھیک ہے، یہ ڈاکومنٹ، ڈیٹا بیس، ایپلیکیشن، ورڈ، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں بہت سارے، یہ دیکھیں ٹیکسٹ، رینج، ٹھیک ہے، اس طرح کئی ایک اور چیزیں ہیں جو اس میں اگر آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ لگتا ہے کہ کوئی شاید غلطی ہو گئی اگلے سے، اس نے کلین می اکٹھا لکھ لیا ہے، اور یہ غلطی نہیں ہوئی، یہ اس کا ایک فنکشن ہے، اس بیسیکلی ویژول بیسک کا ایک فنکشن ہے، لیکن دیکھیں آپ کو دیکھتے ہوئے بہت کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باوجود یہ کہ آپ اس پروگرام کو نہیں سمجھتے رہے، لیکن اس کے باوجود اس میں بہت ساری باتیں آپ سمجھ رہے ہوں گے، یہ اینڈ ہے، اور یہ آپ کلوز ہے، اور آپ اینڈ سب ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں بعض فنکشنز ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑا بہت، میرا خیال میں بس اتنا ہی بہت ہے۔ مقصد یہ تھا میرے آپ کو یہ نہیں بتانا کہ یہ پروگرام کس کام آتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ میں اس کو کلوز ہی کر لیتا ہوں۔ یہ جسٹ صرف اس کے لیے تھا کہ یہ اس کے لیے تھا کہ میں آپ کو پروگرام کا ایک ایگزامپل دے دوں، کم از کم آپ کو یہ سمجھے کہ وہ اس طرح کے کوڈز نہیں ہوتے، جتنا بھی ہائی لیول لینگویج میں کام ہوتا ہے وہ اس طرح کے کوڈز نہیں ہوتے، اس طرح کے کوڈز کو یاد رکھنا بیوقوفی ہے، لیکن جو میں نے آپ کو بتایا ان کو یاد رکھنا، اس کو سمجھنا پھر بھی ذرا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا جی، تو یہ ہائی لیول لینگویج ہوتی ہے جو اس کورس میں نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے کہ کمپیوٹر کو تو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، تو کمپیوٹر میں کیا ہوگا، کمپیوٹر کو ہمیں پھر ایسے ٹرانسلیشن سافٹ ویئر چاہیے جو میں نے ابھی آپ کو پروگرام بتایا اس کو ٹرانسلیٹ کرے اس طرح کے کوڈز میں، اس کو ٹرانسلیٹ کرے اس طرح کے کوڈ میں، تاکہ کمپیوٹر اس کو ایگزیکیوٹ کر سکے۔ اس کے لیے ہمیں جو ٹرانسلیٹر سافٹ ویئر چاہیے، ان کو کمپائلر کہہ دیتے ہیں، انٹرپریٹر کہہ دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، تو ہمیں high level language such as Swift and C++ must be compiled into machine language, must be translated into machine language before the code is run on a computer. اور یہ ہے لینگویج ٹرانسلیٹرز۔ ٹرانسلیٹر کیا ہے؟ ٹرانسلیٹر is a programming language processor. They convert computer program from one language to another. اور one language to another کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہائی لیول لینگویج سے اس کو مشین کوڈ میں کنورٹ کرنا، ہائی لیول لینگویج سے مشین کوڈ میں، یا اسمبلی لینگویج سے مشین کوڈ میں، یا سی لینگویج سے مشین کوڈ میں، یا جاوا اسکرپٹ سے مشین کوڈ میں کنورٹ کرنا، ٹھیک ہے نا، اس کا یہ مطلب ہے۔ اٹ از پروگرام ریٹن ان اے سورس کوڈ، یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا جی انگلش تھوڑی بہت آپ کو سمجھ آ رہی تھی، وہ تھا سورس کوڈ، تو یہ پروگرام کا سورس کوڈ لے لیتا ہے اینڈ کنورٹ اٹ انٹو مشین کوڈ، تو اس کو مشین کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے۔ اٹ ڈسکورز اینڈ آئیڈینٹیفائز دا ایررز ڈیورنگ ٹرانسلیشن، اور جب وہ ٹرانسلیشن کر رہا ہوتا ہے تو اگر وہاں پر آپ سے کچھ ایررز ہو گئے ہیں تو وہ ان ایررز کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس پر بھی وہ ایرر بھی، اور پروگرامر ان یہ جو ایرر آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں تو پروگرامر ان کی مدد سے وہ ایرر ریموو کر کے اور ایسے پروگرام بنا لیتے ہیں جو پھر کمپیوٹر کو بغیر ایرر کے کمپیوٹر ان کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ اچھا، ٹرانسلیٹر کا پرپس کیا ہے؟ میرے خیال آپ سمجھ گئے ہیں۔ اٹ ٹرانسلیٹ ہائی لیول لینگویج پروگرام انٹو مشین لینگویج پروگرام that the central processing unit can understand. So it translates high level language program into machine language program. تو basically یہ ٹرانسلیشن کرتا ہے۔ It also detects error in the program. تو یہ ایرر بھی معلوم کرتا ہے۔ کچھ ٹرانسلیٹر کے کتنے ٹائپس ہیں؟ بیسیکلی 3 ٹائپس ہیں، کمپائلر ہے، انٹرپریٹر ہے، اور اسمبلر ہے۔ A compiler is a translator used to convert high-level programming language to low-level programming language. ٹرانسلیٹ تو کرتا ہے، صحیح بات، یہ کمپائلر، انٹرپریٹر اور اسمبلر یہ سارے ٹرانسلیٹر ہیں۔ ایک بات تو تب میں کام ہے کہ یہ سارے ٹرانسلیٹر ہیں۔
لیکن کمپائلر کیا کرتا ہے؟ اٹ کنورٹ دا ہول پروگرام. یاد رکھیں یہ بات بڑی اہم ہے. ٹرانسلیٹر جو کرتا ہے، کمپائلر جو کرتا ہے، اٹ کنورٹ دا ہول پروگرام ان ون سیشن اینڈ رپورٹس ایرر. ٹھیک ہے، اور بالفرض کوئی ایرر نہیں ہے تو پورا کا پورا پروگرام وہ ایک دفعہ میں کنورٹ کر کے، ٹھیک ہے نا، ایک دفعہ میں وہ اس کو کنورٹ کر کے اور اس کا مشین کوڈ بنا دیتا ہے. اور اس کے لیے ایک فائل اس کے بنا دیتے جس کو EXE، وہ فائل کا نام کا آخر میں پوائنٹ ایکسٹینشن اس کی کیا ہوتی ہے؟ EXE، ایگزیکیوٹیبل فائل بنا دیتا. ٹھیک ہے، یہ ہول پروگرام کو ون گو میں کام کرتا. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے، اگر آپ کوئی کوشچن سالو کرتے ہیں اور شروع میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اور وہ غلطی ایسی ہے کہ وہ آگے 50 جگہوں پر استعمال ہو رہی ہے، تو وہ 50 جگہ بھی غلط ہو جائیں گے. کمپائلر کے ساتھ ایگزیکٹلی اس طرح ہی ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کے پروگرام کے شروع کے حصے میں کوئی غلطی ہوئی اور وہ غلطی ایسی ہے کہ وہ بار بار پروگرام میں 10 جگہوں پر، 20 جگہوں پر، 50 جگہوں پر استعمال ہوتی، تو جہاں جہاں وہ مسئلہ استعمال ہوگا کمپائلر کہے گا کہ وہاں پر بھی غلطی ہے، وہاں پر بھی غلطی ہے. اس وجہ سے کمپائلر جب غلطیاں رپورٹ کرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں غلطیاں رپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اکثر بڑے قابل پروگرامر ہوتے ہیں جو اس کو غلطیاں ڈھونڈ لیتے ہیں، ورنہ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں لوگ کہ یار ایک چھوٹے سے پروگرام، 10 لائنوں کا پروگرام ہے، اس میں 2000 غلطیاں آ گئی ہیں، یہ کیا مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آدمی پریشان ہونے لگتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں غلطیاں ہیں، اس کو کیسے ٹھیک کریں گے. لیکن کمپائلر ذرا قابل پروگرامرز کی چیز ہے، جو ذرا قابل ہو جائیں تو کمپائلر کافی اچھی چیز ہے، ایسی بات نہیں ہے، بڑے کام کی چیز ہے. باہر انٹرپریٹر کیا کرتا ہے؟ جسٹ لائک اے کمپائلر اٹس اے ٹرانسلیٹر. یہ بھی ٹرانسلیٹر ہے، وہ بھی ٹرانسلیٹر ہے. ہائی لیول لینگویج کو لو لیول پروگرامنگ لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے. اٹ کنورٹ پروگرام ون انسٹرکشن ایٹ اے ٹائم. لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایک انسٹرکشن ایٹ اے ٹائم اس کو کنورٹ کرتا ہے. ایک انسٹرکشن اٹھاتا ہے، ٹرانسلیٹ کرتا ہے. اب ذرا غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ میں انٹرپریٹر کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کے پروگرام میں 20 انسٹرکشن ہیں. یہ کیا کرے گا؟ ایک انسٹرکشن اٹھائے گا، اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایرر اس میں نہیں ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر دے گا. باقی پروگرام کا انتظار نہیں کرے گا، اس لائن کو وہ ایگزیکیوٹ بھی کر دے گا. ٹھیک ہے، پھر دوسری لائن پڑھے گا. ٹھیک ہے، اس کو اگر اس میں کوئی ایرر نہیں ہے، اگر ایرر ہے تو آپ کو بتا دے گا، ایرر نہیں ہے تو ٹرانسلیٹ کر کے ایگزیکیوٹ کر دے گا. پھر تیسری لائن پڑھے گا. ٹھیک ہے، اور اس کا ٹرانسلیٹ کرے گا اور ایگزیکیوٹ کرے گا، اور اس طرح لائن بائی لائن چلتا جائے گا. پھر فرض کریں لائن نمبر 7 میں اس کو غلطی نظر آ گئی تو ادھر ہی رک جائے گا اور آپ کو بتائے گا اس لائن میں غلطی ہے. اس کا مدد کیا ہے کہ انٹرپریٹر کی مدد سے آپ غلطی بڑی آسانی سے معلوم کر لیتے ہیں. اور خاص طور پہ نئے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور پروگرامنگ سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے انٹرپریٹر زیادہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا ایک لائن پر لائن، ون لائن ایٹ اے ٹائم وہ ٹرانسلیشن کرتا ہے اور ہر لائن میں کا ایرر اسی لائن میں بتاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت آسان ہو جاتا ہے. انٹرپریٹر کے ساتھ یہ بڑا ریئر کیس ہے کہ غلطی ایک لائن میں اور وہ کسی اور لائن میں جا کے غلطی بتائے. یہ بڑا ریئر کیس ہے. کمپائلر میں بہت مسئلے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے کمپائلر ذرا زیادہ اسکل پروگرامرز کی چیز ہے. باہر with this it is easier to detect error than with a compiler. Interpreter is faster than a compiler as it immediately execute the code upon reading the code. کوڈ کو ریڈ کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اس وجہ سے یہ فاسٹر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح بات یہ ہے کہ کمپائلر خود ایک، اگر آپ کا بالکل اسٹینڈ الون کمپیوٹر ہے تو اس پہ تو کمپائلر شاید اچھا ہو، کیونکہ بس وہ تو ایگزیکیوٹیبل فائل بن جاتی ہے. پھر دیکھیں نا، انٹرپریٹر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بالفرض آپ نے سی لینگویج کا پروگرام انسٹال کیا ہوا ہے، سی لینگویج کا فل سارا کچھ آپ نے انسٹال کیا ہوا ہے، سی لینگویج آپ نے انسٹال کی ہوئی ہے اپنے کمپیوٹر میں، اور جس کا کمپائلر ہوتا ہے. آپ اس میں کوئی پروگرام بناتے ہیں اور اس پروگرام کو آپ کمپائل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس اس پروگرام کا نام ہے abc.exe، ایگزیکیوٹیبل فائل بن گئی. abc.exe اس کا نام ہو گیا.
اب آپ کے کمپیوٹر کے ہارڈ ڈسک پہ ایک فائل کریٹ ہو گئی ہے جس کا نام ہے abc.exe. اس کے بعد آپ نے سی لینگویج کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کر دی. اب آپ abc.exe کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں وہ بالکل اسی طرح ایگزیکیوٹ ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کمپائلر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ ٹرانسلیشن کر کے اور ٹرانسلیشن سب کچھ سمیت بس آپ کے لیے سیو کر لیتا ہے. اس کے بعد اگر آپ سی لینگویج ڈیلیٹ بھی کر لیں وہ پروگرام پھر بھی کام کرے گا. لیکن انٹرپریٹر کے لیے وہ پروگرام اسی طرح چاہیے ہوتا ہے. بالفرض ایک لینگویج ہے اور کوئی لینگویج ہے اور اس کا کمپائلر نہیں ہے, اس کا انٹرپریٹر والا ورژن آپ نے انسٹال کیا ہوا, ٹھیک ہے نا. اور وہ اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پروگرام آپ رن کریں گے تو کب تک وہ رن ہوگا, جب تک وہ لینگویج آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہوگی. ٹھیک ہے, وہ جب رن ہوگا تو بیسیکلی وہ لینگویج بار بار یوز ہوگی اس کا, ٹھیک ہے. لیکن باقی وہ یہ کام لائن بائی لائن ٹرانسلیشن, لائن بائی لائن ایرر چیکنگ, لائن بائی لائن ایگزیکیوشن, یہ بات چلتی رہے گی. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ہی آپ نے ایک بڑا سارا جو لینگویج کا اپنا یعنی جو بھی وہ لینگویج ہے آپ نے وہ انسٹال کی ہوئی ہوگی, وہ ساتھ ساتھ گھماتے پھراتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو کمپائلر آپ کو ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے, آزاد کر دیتا ہے. آپ کو لینگویج کے مسئلے سکھاتا ہوں, بس آپ کو ایک پروگرام دے دیتے ہیں, لے کے پھرتے رہو, بس جہاں لے جاتے لے جاؤ. اس کے ساتھ سی لینگویج پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے باہر. تو انٹرپریٹر میں باہر یہ اچھی بات ہے کہ اٹ از ایزیئر ٹو ڈیٹیکٹ ایرر دین کمپائلر, اور پھر وہ فاسٹر بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ فوراً ایگزیکیوشن شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, انٹرپریٹر کا زیادہ اہمیت جو ہے انٹرنیٹ پہ, اور آج کل دنیا انٹرنیٹ کی ہے. ورنہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, پہلے انٹرپریٹر آیا تھا, بعد میں کمپائلر. ہم کمپائلر پہ بڑا خوش تھے کہ بڑی اچھی چیز آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے انٹرپریٹر کو استعمال کرنا کم کر دیا تھا. ہم کہہ رہے تھے کہ کمپائلر بڑا کام کی چیز آ گئی. لیکن پھر ہوا یہ کہ انٹرنیٹ آ گیا, اور انٹرنیٹ میں کمپائلر کے مقابلے میں انٹرپریٹر بہت اچھا ہے. اب بالفرض آپ کے پاس کسی اور کے کمپیوٹر میں انٹرنیٹ پہ آپ کسی اور کمپیوٹر سے کنیکٹڈ ہیں, اور اس کمپیوٹر میں ایک پروگرام پڑا ہوا ہے, اور آپ اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں, وہ کمپیوٹر پروگرام آپ کے ڈاؤن لوڈ بھی شروع ہو جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ ایگزیکیوٹ بھی. ڈاؤن لوڈ اگر کمپائلر کی بات ہوتی تو پہلے ساری ڈاؤن لوڈنگ مکمل ہوتی, پھر آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کر کے ایک زی فائل بناتا, پھر رن ہوتا. انٹرپریٹر یہ نہیں کرتا, وہ ساتھ ساتھ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے, ایک لائن ڈاؤن لوڈ ہو گئی, وہی لائن جی ٹرانسلیٹ ہو گئی اور ایگزیکیوٹ ہو گئی, پھر دوسری لائن جب تک آ گئی وہ بھی ٹرانسلیٹ ہو گئی, وہ بھی ایگزیکیوٹ ہو گئی. تو اس وجہ سے انٹرپریٹر انٹرنیٹ پہ بہت تیز لگتا ہے, کیونکہ انٹرنیٹ پہ چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں, تو یہ اس ادھر بڑا اچھا ہو جاتا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ایگزیکیوٹ کرتا ہے. آپ کو اسکرین پہ چینجز نظر آ رہی ہوتی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے, تو آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اٹ از آفن یوز ایز اے ڈیبگنگ ٹول. ڈیبگنگ ٹول یہی ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر پروگرام سے ایرر ریموو کرنے کے لیے انٹرپریٹر استعمال کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایگزیکٹ جگہ پر بتاتا ہے, تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ٹول فار سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, اٹ کین ایگزیکیوٹ اے سنگل لائن آف کوڈ ایٹ اے ٹائم. انٹرپریٹر از آلسو مور پورٹیبل دین اے کمپائلر, اٹ از ناٹ پروسیسر ڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے, یہ ذرا ایک اس کی اچھی بات ہے کہ یہ پروسیسر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. کمپائلر پروسیسر ڈیپینڈنٹ ایٹ ٹائم ہو جاتا ہے, حالانکہ اس کا مسئلہ کچھ نہ کچھ حل کیا گیا ہے, لیکن بہرحال انٹرپریٹر زیادہ بہتر ہے, یہ پروسیسر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پروسیسر ڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروگرام جو ایگزی فائل بن کے ایک پروسیسر پہ کام کرتا ہے, دوسرے پہ نہیں کر رہا. وہی کمیونیکیشن کے مسائل آپس میں. اب اس کے لیے الگ ڈرائیور بناؤ کیا بناؤ, لیکن پرابلم ہو جاتے ہیں. یو کین ورک بٹوین ہارڈ ویئر آرکیٹیکچر, تو یہ انٹرپریٹر کی بڑی ایڈوانٹیج ہے. اسمبلرس, اچھا جی, کمپائلر انٹرپریٹر جو ہے نا اکثر ہائی لیول لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دیکھیں, کمپائلر اور انٹرپریٹر ان جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں. ان کا کمپائلر اور انٹرپریٹر ہوتا, اسمبلر اس کا ہوتا. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ اسمبلی لینگویج خود ایک لو لیول لینگویج ہے. اچھا, اب یہ لو لیول اور ہائی لیول کا تھوڑا سا میں سمجھا دوں. اسمبلی لینگویج کی ایک انسٹرکشن جب ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو اس سے مشین لینگویج کی ایک ہی انسٹرکشن بنتی ہے. یاد رکھیں, میں جو بات غور سے سنیں, اسمبلی لینگویج کی ایک انسٹرکشن جب ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو اس سے مشین کوڈ کی ایک ہی انسٹرکشن بنتی ہے, یعنی 1 to 1
ادھر کی 1 انسٹرکشن سے ادھر 1 انسٹرکشن بنتا ہے. یہ ہے لو صحیح معنوں میں لو لیول لینگویج. ٹھیک ہے. باقی یہ تھوڑی سی انگلش لائک ہوتی ہے. باقی یہ اور کچھ نہیں کیا گیا. وہ مشین کوڈز کے بس جسٹ نام رکھے گئے ہیں. ایک مشین کوڈ کا ایک نام. تو ادھر اور ایک کوئی خاص کام نہیں کیا گیا اسمبلی لینگویج. اور اس کے بجائے جو اگر آپ سی لینگویج یا جاوا اسکرپٹ ان کی بات کریں گے تو ان کی ایک انسٹرکشن سے ممکن ہے کہ ادھر سب انسٹرکشن بن جائے. ادھر 1 to many ریلیشن شپ ہے. یہاں پر ایک ہوگا سی لینگویج میں ایک ہوگا مشین لینگویج میں, اور یہاں اسے مینی انسٹرکشن بن جائیں گے. تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ اسمبلی لینگویج اور مشین کوڈ کا آپس میں 1 to 1 ریلیشن شپ ہے. اور اسی وجہ سے اسمبلی لینگویج کو بھی لو لیول لینگویج کہتے ہیں. لیکن باقی جتنے بھی ہائی لیول لینگویجز ہیں ان کے ایک انسٹرکشن سے مشین کوڈ کے بہت سارے انسٹرکشنز بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کمپائلر اور انٹرپریٹر اس اعتبار سے ایک جیسے ہیں کہ ان کے جب وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں ایک انسٹرکشن کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ادھر جو ہے نا ممکن ہے وہ سینکڑوں انسٹرکشن بنا لیں. لیکن اسمبلر جو ہے جو اسمبلی لینگویج کا ٹرانسلیٹر ہوتا ہے وہ ایک انسٹرکشن جو اسمبلی لینگویج ہوتی ہے اسے مشین کوڈ کا صرف ایک ہی انسٹرکشن بناتا ہے. An assembler is a translator used to translate assembly language to machine language. It is like a compiler for assembly language, but interactive like an interpreter. So assembly language is difficult to understand. It is low level, quite low level programming language. Assembly language translate a low level language, جس کو assembly language to even لوور لیول ہے. اور جو مشین لینگویج ہے وہ تو ایون اسمبلی لینگویج سے بھی لوور لیول ہے, وچ از دا مشین کوڈ. دا مشین کوڈ کین بی ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی سی پی یو. اچھا جی, ایک تیسری چیز ہے, چلے میں پھر وہ ڈائیگرام بتا دیتا ہوں کہ ابھی میں کہاں پر ہوں. دیکھیں میں نے آپ کو پروگرامنگ لینگویج بتایا, میں نے آپ کو ٹرانسلیٹر لینگویج ٹرانسلیٹر بتایا, یہی کمپائلر انٹرپریٹر اور اسمبلر وغیرہ یہ میں نے ادھر بتائے. پروگرامنگ لینگویجز بتائی. اب ہم لنکر اور لوڈر کی بات کر رہے ہیں, اور بس یہ آخری بات ہے, لنکر اور لوڈر. ان ایگزیکیوشن آف پروگرام میجر رول از پلیڈ بائی 2 یوٹیلیٹی پروگرام نون ایز لنکر اینڈ لوڈر. یہ 2 یوٹیلیٹی پروگرام ہیں, ایک کو لنکر کہتے ہیں اور ایک کو لوڈر کہتے ہیں. یہ پہلے آپ ادھر اس ڈائیگرام کو سمجھ لیں تو شاید اس سے زیادہ بہتر سمجھ. یہ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو اپنا ایک پروگرام بتایا اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انگلش لائک پروگرام ہے, اس کو ہم سورس کوڈ کہتے ہیں. وہ سورس کوڈ یا کمپائلر یا انٹرپریٹر سے گزر کے اس کا بنتا ہے آبجیکٹ کوڈ. ٹھیک ہے نا. آبجیکٹ کوڈ جو ہے جب یہ بن جائے تو ڈائریکٹ آبجیکٹ کوڈ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا, پھر اس کے بعد کام آتا ہے لنکر کا. کچھ آبجیکٹ کوڈ ہوتا ہے اور کچھ وہ ایڈیشنل اپنے طور پہ وہ لینگویج کمپائلر اپنے طور پہ کچھ اضافی انفارمیشن اس کے ساتھ رکھ کر ان کو لکھ کر ایک EXE فائل بنا دیتا ہے, ایگزیکیوٹیبل فائل بنا دیتا ہے. تو لنکر کیا کرتا ہے, وہ ایگزیکیوٹیبل فائل بنا لیتا. ٹھیک ہے. اور پھر لوڈر کیا کرتا ہے, وہ اس ایگزیکیوٹیبل فائل کو اٹھا کر لوڈر آپریٹنگ سسٹم کا وہ حصہ ہے کہ جو ایگزیکیوٹیبل فائل کو اٹھا کر ایگزیکیوٹ کا میموری میں لے جاتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرتا. ٹھیک ہے. تو a linker is a special program that combine object files, یہ جو object code ہے, object files generated by compiler or assembler and other pieces of code اور other pieces جو خود اس کے پاس الگ سے پڑے ہوتے ہیں. یہ اضافی انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے. اگر فلانے قسم کا پرنٹر ہو تو یہ کرنا ہے, فلانے قسم کا پرنٹر ہو تو یہ کرنا ہے. یہ وہ اور اضافی انفارمیشن ہے جو اس نے ادھر نہیں لکھی پروگرامر نے, وہ اپنی طرف سے ایڈ کر لیتا ہے. اگر فلانا پروسیسر ہوتا ہے اس طرح کرنا ہے, میموری فلانی ہوتا ہے اس طرح کرنا ہے, تو یہ اضافی انفارمیشن یہ خود سے ایڈ کر دیتا ہے. اور پھر وہ بنا دیتا ہے ایگزیکیوٹیبل فائل جس کی ایکسٹینشن .exe ہوتا ہے, ایگزیکیوٹیبل فائل بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ لنکر ایگزیکیوٹیبل فائل بنا دیتا ہے. ان دا آبجیکٹ فائل linker searches and appends all libraries needed for execution of file.
جب وہ آبجیکٹ فائل کو لنک کر رہا ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی ان کو ایڈیشنل یا اس کے پاس لائبریری میں پڑی وہ ایڈیشنل فائل ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ وہ لنک کر رہا ہوتا ہے. اصل میں وہ اس میں دیکھتا ہے کہ اس کو اس کے جو کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایڈیشنل کیا انفارمیشن چاہیے، وہ اس کے پاس پہلے سے پڑے ہوتے ہیں، وہ اٹھا کر ادھر رکھ دیتا ہے اور ان کو لنک کر کے آپ کو ایک ایگزیکیوٹیبل فائل بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اٹ ریگولیٹس میموری اسپیس. encode from each module and code from each module will hold. تو یہ میموری یہ بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر جو بہت سارے ماڈیول ہیں ان میں سے کون سا ماڈیول کون سا میموری اسپیس استعمال کرے گا. اٹ آلسو مرجز 2 or more separate آرجے پروگرام. کئی پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا پروگرام ایک آبجیکٹ کوڈ میں نہیں ہوتا، ایک آبجیکٹ فائل میں نہیں ہوتا، 10 آبجیکٹ فائل میں ہوتا ہے. تو اگر وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان سب کو آپس میں اکٹھا کر کے ایک پروگرام بنانا یہ بھی لنکر کا کام ہے. اچھا جی. لوڈر. دا لوڈر از اسپیشل پروگرام. یہ ایک اسپیشل پروگرام ہے. دے ٹیکس ان پٹ آف آبجیکٹ کوڈ فرام لنکر. یہ جو ایگزیکیوٹیبل آبجیکٹ کوڈ ہے یہ لنکر سے لے کر لوڈ اٹ انٹو مین میموری اینڈ پریپیئر دس کوڈ فار ایگزیکیوشن بائی کمپیوٹر. ٹھیک ہے. تو وہ جو لنکر سے لنکر کا آؤٹ پٹ ہے وہ لوڈر بطور ان پٹ لے کر اس کو میموری میں لے جا کر ایگزیکیوٹ کر دیتا. تو ہوپ فلی ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا. ہمارے اس لیکچر کی انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ میں آج آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دوں گا اور ہوپ فلی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کلاس میں آئیں گے تو فلی پریپیئر آئیں گے اور یہ ویڈیو دیکھ کر آئیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.